Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Federal Minister of Industries and Production, Hamad Azhar Saab, Advisor to the PM on Finance, my friend Dr. Hafiz Sheikh Saab, President Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry, Mian Anjum Nisar Saab, Khawatین و حضرات السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہ 8 FPCCI ایوارڈز کے میں نے شرکت کی اور لوگوں کو ایوارڈز دیے. جن کو ایوارڈز ملے ان کو انڈیویجولی بھی میں نے شکریہ ادا کیا، مگر پبلکلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بے انتہا کنٹریبیوشن ہے، تو لہٰذا ان سب کو بہت مبارک، اور کوششیں جاری رکھیں اور آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کوششیں جاری رکھیں. خواتین حضرات، یہ یہاں پر گفتگو ہوئی، ایڈوائزر صاحب نے بھی اور منسٹر صاحب نے بھی کچھ چیزوں کی وضاحت کی، اور میں 3 نکات پر گفتگو کروں گا. کچھ انہوں نے سنبھال لیے، کہاں تھے ہم اس کا ذکر حفیظ شیخ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کر دیا، کہاں ہیں اور ہم کو کدھر جانا ہے. تو ان 3 نکات پر میں اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے پچھلے دنوں کووڈ کا مقابلہ کیا، جس انداز سے مقابلہ کیا، تو وہ اس سال کی کارکردگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور جن فگرز کا ذکر ہوا یہاں پر کہ اس کے باوجود ہم نے اپنی ایکسپورٹس میں اور اپنے پروڈکشن کے اندر کچھ کامیابیاں حاصل کیں، معیشت کو اس کے باوجود سہارا دیا، تو یہ ایک آسان بات نہیں ہے. اس کے متعلق اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ہوا ایسا. کیونکہ اگر ہم اپنے قریب کے ممالک کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جینیٹیکلی شاید ہم یکساں ہیں ہندوستان کے ساتھ. مثال کے طور پر آب و ہوا بھی بالکل ویسے ہی ہے، مگر ہمارے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوا. اور جب آدمی پریشان ہونا کہ کیوں ہوا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انگلی نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ یہ کرم اس وجہ سے ہوا، جس کا حفیظ شیخ نے بھی ذکر کیا اور حماد اظہر صاحب نے بھی ذکر کیا. کرم اس وجہ سے ہوا کہ جب غریب کی فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کا اپنی سنت بھی یہی ہے کہ ان کو محسوس رکھتا ہے. اس کی سنت بھی یہی ہے کہ ان کو نوازتا ہے جو اس کے مخلوق کا خیال رکھیں. تو آپ نے جس انداز سے رکھا تو وہ جو انوکھا پہلو ہے اس کے اوپر پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے ہوا. مساجد آپ نے کھلی رکھی، عبادتیں آپ نے جاری رکھی. ساری دنیا اسلام کے اندر مساجد کے اوپر پابندیاں ہو گئی تھیں، اور جو SOPs ہم نے ڈیسائیڈ کیے وہ پھر دنیا اسلام نے سب نے آہستہ آہستہ اس کو پورا کیا. ہمیں یہ کہا گیا کہ جی جب حرمین شریفین بند ہیں تو آپ کو کیا ایسی مسلمانیت آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے مساجد کھول دیں، مگر یہ بعد میں آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے کیا تھا وہ دوسروں نے کیا. تو اس کے باوجود جب آپ نے غریب کا احساس کیا، حکومت نے غریب کا احساس کیا، آپ سب لوگوں نے غریبوں کا احساس کیا. کوئی ملک مجھے دنیا میں ایسا نظر نہیں آتا جس طرح سے اتنی والہانہ انداز سے آپ نے خیرات کے اوپر عمل کیا. لوگوں نے کھانوں کا بندوبست کیا، لوگوں نے غذا کا بندوبست کیا، لوگوں نے راشن کا بندوبست کیا. شاید دنیا میں سرکار کے اوپر انحصار زیادہ تھا، معاشرے کے اوپر نہیں تھا. یہاں سرکار اور معاشرہ دونوں مل کر جب انہوں نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. 1200 ارب روپے کا اسٹیمولس دیا، ریفنڈز دیے 100 ارب روپے کے، 50 ارب روپے کی SMEs کو سپورٹ کی. اچھا، مگر تعجب مجھے ہوتا ہے، میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا میں نے کوئی 2-3 ہفتے پہلے میں نے دورہ کیا، تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ ان حالات کے اندر ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 40,000 تک پہنچی. اچھا، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کیوں میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو وہ مستقبل کے اندر بھروسہ کر رہے ہیں معیشت کے اوپر، وہ آج کے اوپر نہیں کر رہے. جب وہاں انویسٹمنٹ بڑھتا ہے، لوگ اسٹاک ایکسچینج میں آپ لوگوں کی انڈسٹریز کے شیئرز خریدتے ہیں، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مستقبل اچھا ہوگا. تو لہٰذا آپ کی حکومت نے اور آپ لوگوں نے اس کو مشورہ جس انداز سے دیا
تو کووڈ کے باوجود یہ کامیابی ہے. اگر ہم یہ کہتے کہ 100 نمبر ملنے چاہیے تو کووڈ کے باوجود یہ کامیابی ہے تو 500 نمبر کی کامیابیاں ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے اندر سیٹ بیک ہوا. ایک پاکستان انوکھا جناب وہاں پر سیٹ بیک اس انداز سے نہیں ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے آپ کا. کریڈٹ ریٹنگز میں آپ کے کوئی کمی نہیں آئی. ایز آف بزنس تو خیر کووڈ سے پہلے کا تھا، مگر اس کے اندر آپ مسلسل ان چیزوں کو بڑا کر رہے ہیں. اب میں جو آپ سے گفتگو مخصوص طور پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں غور سے، کیونکہ آپ لوگ سرمایہ دار ہیں. کریشن آف ویلتھ کوئی گالی نہیں ہے پاکستان کے اندر، بلکہ اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذریعے ملازمتیں آتی ہیں، آپ کے ذریعے ٹیکسز آتے ہیں، ٹیکسز کے ذریعے حکومت جو ہے وہ غریب کا خیال کرتی ہے اور پاکستان کے اندر ایک برابری کا سا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے. تو لہٰذا ہماری تجارت اور انڈسٹری، جہاں اس بات کا ذکر ہوا کہ 90% ڈپینڈنٹ ہے ایگریکلچر کی، تو میرا سوال پھر آپ سے یہ ہے کہ یہ تو ٹریڈیشنل کیفیت ہے نا. اس ٹریڈیشنل کیفیت میں سرمایہ اور آپ کا علم اور آپ کا عقل اور دنیا کی تصویر آپ کے سامنے جب ہو تو ان 4 چیزوں کو ملا کر کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے اندر نان ٹریڈیشنل سائٹ پر بھی آپ کام کریں. اچھا، اگر ہم بھولے بن کر صرف وہ سائڈ میں اپنی آنکھوں کے لگائے رکھیں کہ بھائی اسی میں ہمیں کامیابی، ہم یہ چلتے چلے جائیں، تو اس انداز سے کام نہیں چلے گا. 5 آپ کے یعنی چاول، گندم، کپاس، گنا اور میز، ان 4-5 کے اوپر آپ کا سارا دار و مدار ہے. اچھا، اس کے برعکس دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں. ہمیں تو اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم اپنا غلہ خود اگاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، اور اس اسٹرینتھ کے باوجود ہم دوسری انڈسٹریز کے اندر ہم نے ترقی نہیں کی. اچھا، اس ترقی نہ کرنے کے اندر اس بات کا ضرور امکان ہے کہ گورنمنٹ نے انکریج نہیں کیا ہو، گورنمنٹ نے وہ مراعات نہ دی ہوں دوسری انڈسٹریز میں، مگر تاجر جو ہے اور صنعت کار جو ہے وہ تو خود تلاش کرتا ہے کہ دنیا میں کسر کس چیز کی اور ہم اس کی طرف جائیں. تو ویلیو ایڈیشن ہر چیز کے اندر ماشاءاللہ. سرجیکل گڈز میں مثال کے طور پر سیالکوٹ بڑا مشہور ہے، اسپورٹس اینڈ سرجیکل گڈز، مگر یہ تو ایک ٹریڈیشنل انڈسٹری بھی رہی ہے نا. یعنی چھری بنانے والے اور یہ کم سے کم 100-200 سال سے تو سیالکوٹ کی زینت رہا. اس کے اندر آپ نے اس میں ترقی کرتے رہے اور بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو کیا ہوا ہے. مگر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو ایکسپورٹ آپ $400 ملین یا جتنے بھی کرتے ہیں، اس کے باہر جا کر پھر اس کی ری برانڈنگ ہوتی ہے. اس ری برانڈنگ کے بنیاد پر کچھ کوالٹی امپرومنٹ شاید ہوتا ہو، زیادہ تر ری برانڈنگ کے بعد وہ $3-4 ارب کی بکتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب باہر والے ری برانڈنگ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی پروڈکٹ کے اعتبار سے کیوں ڈائریکٹلی کنزیومر کے پاس اور ماس جو آپ کے ساتھ امپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے ان کے پاس کیوں نہیں جاتے. تو میرا آپ کے ساتھ یہ سوال ہے کہ اپنی نئی جنریشن کو آزادی دیں. آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کے اندر ڈائیورسیفائی کریں، دوسری چیزوں کو دیکھیں جو پاکستان ٹریڈیشنلی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور پاکستان کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ تلاش کریں، دنیا کی مارکیٹ دیکھیں. پرسنٹیج آف انٹرنیشنل مارکیٹ جس میں پاکستان موجود ہے وہ بہت ہی کم ہے. اس کو بڑھانے کے لیے تدبیر آپ تلاش کریں گے. حکومت آپ کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے. حکومت کی پالیسیز یعنی سارے ٹریفک کے اندر وہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ٹریفک بلاک نہ ہو، وہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ایکسیڈنٹس نہ ہوں، وہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ مستقبل کی پالیسیز ایسی بنائیں جن پر سرمایہ دار کو انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بھروسہ ہو. پھر مارکیٹس کہاں ہیں، کہاں آپ بیچ سکتے ہیں، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے. میرا خیال سے افریقہ، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ امریکہ ہم نے شاید اگنور کیا ہوا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے. ان مارکیٹس کو بھی پروب کریں. اور جتنے ایمبیسڈرز میرے پاس آتے ہیں پاکستان کے جو باہر جا رہے ہوں، تو میں ان سے ہر مرتبہ 3-4 چیزوں سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ 3-4 کون سی چیزیں آپ کے سامنے بھی ذکر کروں. پہلا میرا ان سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹریڈ کے حوالے سے ہمارے یہاں کی چیمبرز کے ساتھ رابطہ رکھیں. جس ملک میں آپ جا رہے ہیں ہر چیز کو چھان کر دیکھیں. یو آر ایمبیسڈر فار ٹریڈ.
اور اگر آپ کے یہاں کمرشل کونسلر ہے تو بہت اچھا، ورنہ خود بھی آپ تحقیقات کر کے ٹریڈ کو پش کریں۔ تو پہلی بات تو میری یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات میری کشمیر کے سلسلے میں ہوتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان از دا چیمپئن آف دیٹ کاز، اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ خود بھی ایمبیسڈر ہیں اس کاز کے۔ تیسری بات میری ان سے یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا امیج بہتر کریں۔ اچھا، پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے اعتبار سے کتنی بڑی کامیابی، کتنے فخر کی بات ہے میری اور آپ کی کہ ہم نے کووڈ کا مقابلہ اس انداز سے کیا جس انداز سے مجھے ابھی تک کوئی دوسرا ملک نظر نہیں آ رہا دنیا کے اندر جس نے اتنی ایفیشنسی کا مقابلہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ آئی ٹیک پرائڈ، یعنی میرا جو ہرا پاسپورٹ ہے اس کے اندر میں چاہتا یہ ہوں، میں گناؤں گا آپ کو کہ کن چیزوں پر مجھے فخر کرنا چاہیے۔ تو جب آپ پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کی نیت کریں تو اس کے اندر جو اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس کے متعلق آپ کو وہاں ڈھول بجانا چاہیے کہ ہم سے سیکھو۔ ہندوستان نے کیا کیا آپ کو یاد ہوگا کہ مودی صاحب نے یہ کہا جب کووڈ شروع ہوا تھا، جب وہ اتنی کرائسس میں نہیں پڑے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم افریقہ میں اور 100 ممالک کے اندر ہم دوائیں بھیجنے کو تیار ہیں، ہم سے دوائیں لو، ہم بڑی سوفسٹیکیٹڈ اکانومی ہے، ہم مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم سے پی پی ایز لو، سب کچھ لو۔ میں کہتا ہوں ہم اس وقت جب ہم نے کامیابی حاصل کی تو میری گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے کہ دنیا کو، اور میرے ایمبیسڈرز کو چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ یہ کہیں کہ ہم سے سیکھو کتنی ایفیشنسی کے ساتھ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، ٹیکنالوجیکلی بڑا اچھا کام کیا۔ بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی حکومت نے کتنی ریگولیرٹی سے اس بات پر توجہ دے کر اور اس کی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ تو دنیا سیکھ سکتی ہے ہم سے۔ یہ پہلا موقع ہے میری زندگی میں جب میں اس بات پر فخر کروں کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا، دنیا سیکھے۔ تو یہ میں کہتا ہوں اپنے ایمبیسڈرز کو کہ اس طرح سے۔ چوتھی بات بڑی اہم ہے حماد اظہر صاحب اور ہمارے ایڈوائزر صاحب ڈاکٹر حفیظ شیخ کے لیے، کہ کوئی 20 30 40 سال سے ہر انٹرنیشنل فورم میں ہندوستان نے ہم کو گندا کیا، جس بہانے سے بھی ہو، چاہے دہشت گردی کا الزام، چاہے آزاد کشمیر کی آزادی کا جو جد و جہد ہے اس کے اوپر ہمارے اوپر الزام کہ ہم نے یہ کیا۔ ہر فورم میں انکلوڈنگ FATF، انڈیا نے ہمارے آگے روڑے اٹکائے۔ تو میں اپنے ایمبیسڈر سے یہ بھی بات کہتا ہوں کہ جہاں تم پاکستان کو، پاکستان کی حقیقت اور پاکستان کی کامیابیاں دنیا کو بتا رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہندوستان کا اصلی چہرہ دکھاؤ، جو ظلم اور زیادتی ہندوستان کر رہا ہے، اور معاشرے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ آگ لگا رہا ہے۔ جہاں آپ نے یہ بات کی کہ جی وہ قومیں ترقی کی دنیا کے اندر جنہوں نے اپنی عوام کو ساتھ لے کر ترقی کی، اور پاکستان نے پولرائزیشن کے اعتبار سے، دہشت گردی کے اعتبار سے جو سبق سیکھے، ہندوستان اس کا برعکس اپنے ملک کے اندر کر رہا ہے، وہ آگ لگا رہا ہے۔ وہ 13 یا 15% مسلمانوں کے ساتھ اور مائنورٹیز کے ساتھ وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، اس اعتبار سے مجھے یقین ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر مشکل حالات کے اندر پڑوسی ملک جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ الزام ہمیشہ سے جو کچھ ہوتا ہے، آسام میں بھی ہوتا ہے، تو الزام پاکستان پر ڈالتا ہے، الزام بھی ہمارے اوپر آئے گا، اور یہ ہمارے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ مگر یہ چیزیں آسانی سے سیکھی نہیں جاتی۔ ہم نے تو 30 سال کے اندر بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہندوستان اب اس گڑھے کے اندر گرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایمبیسڈر آپ لوگ یہ بھی جانیں کہ جب میک ان پاکستان کی آپ نے بات کرنی ہے تو آپ اپنے کمپٹیٹرز کو بھی سمجھیں اور اس کو ہینڈل کریں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹس کے اعتبار سے، یعنی دنیا جب آپ کی طرف دیکھتی ہے اور تجارت کے اعتبار سے دیکھتی ہے، یا جب آپ انٹرنیشنل لونز لینے جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ اس کے پاس نمبر 1 تو فارن اکاؤنٹس ڈپازٹس ہیں، اتنے ہیں کہ وہ گزارا کر لیں۔ تو آپ ماشاءاللہ آپ نے اس کے اندر بے انتہا ترقی کی، اینڈ یو ڈیزرو کریڈٹ۔ جو ہمارا PM صاحب کی ٹیم ہے اس کے اندر 2 حضرات تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب بھی ٹیم ہیں کہ جنہوں نے اس انداز سے محنت کر کے یہ کام کیا۔ تو کرنٹ اکاؤنٹس کے اعتبار سے جس طرح سے آپ نے اس کو ہینڈل کیا، فورن ایکسچینج کے اعتبار سے جیسے آپ نے ہینڈل کیا، تو یہ سب چیزیں جس طرح سے اسٹیٹ بینک نے بھی ایز
پیدا کی چیزوں کے اندر، اس کے اندر 2-4 چیزیں میں آپ سے اور گزارش کروں گا۔ ایک تو اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے اور انڈسٹریل اسٹیٹس کے حوالے سے، جہاں بھی میں گیا اور تاجروں سے کراچی میں بھی ملا، سب کا کہنا یہ تھا کہ زمین کی آرٹیفیشل ویلیو اور قیمت اتنی اونچی ہے کہ جب ہم پہلے زمین خریدیں، زمین خریدنے کے بعد اچھا خاصا انویسٹمنٹ ہمارا زمین پہ لگ جاتا ہے تو انڈسٹری میں نہیں رہتا۔ تو وی مسٹ کم ٹو اے موڈیلٹی، ہم اس طریقۂ کار کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ زمین بائی اٹ سیلف انڈسٹری کو نہ روکے۔ اب سرکار اس کے اوپر جو بھی پالیسی بنانا چاہتی ہے وہ بنائے، چاہے لیزنگ کریں، جو کچھ بھی کریں، اور یہاں پر قانون کو پکا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آج آپ نے لیزنگ کی 10 سال کی اور 20 سال کی، اور جب آپ اپنا قانون آپ امپلیمنٹ کرنے جائیں تو لوگ ہڑتال کر کے باہر بیٹھے ہوں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ پولیٹیکلی ریلیف مل جائے۔ تو ضروری ہے جو بھی آپ پالیسی بنائیں گے اس کے اندر انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری، انسٹیٹیوشن آف لاء کی بڑی اہمیت ہے کہ قانون بھی بنائیں کہ جو آج وعدہ کریں آپ اور جو لینے والا آپ سے وعدہ کرے وہ وعدہ امپلیمنٹ ہو۔ تو ایک تو یہ تھا۔ پھر کنسٹرکشن پیکج جو پی ایم صاحب نے دیا، میں سمجھتا ہوں معیشت کے لیے بے انتہا اچھا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے 1-2 اسکیمز کا اعلان کیا، اس کے اندر جب میری گفتگو ہو رہی تھی تو لوگ مجھ کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں انویسٹر کی کمی نہیں ملے گی آپ کو۔ راوی کا انہوں نے راوی پروجیکٹ کا بھی اعلان کیا تو لوگ کہہ رہے تھے انویسٹرز کی کمی نہیں ملے گی۔ تو میں ان سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو انویسٹمنٹ چاہیے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، مگر اگر لوگ انویسٹمنٹ کے طور پر وہاں پر ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ خرید کر بیٹھ جائیں گے تو جو ریئل جس کو ضرورت ہے وہ نہیں خرید سکتا۔ تو آپ سمجھے نا، تو اگر ہاؤسنگ کی طرف جائے تو وی وانٹ انویسٹمنٹ ان دا کنسٹرکشن سیکٹر کہ وہ تیاری کرے، مگر وہ انویسٹمنٹ کو جو ہولڈ کر کے بیٹھ جائے تو وہ ویلیو بڑھا دیتا ہے اور جو جس کو ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا ضروری اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حکومت نے جو مارگیج سسٹم کا بھی جس طرح سے اعلان کیا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خریداری کا بھی امکان رہے کہ جن کو چاہیے مکان وہ خریدیں، نہ کہ انویسٹر اس کو ہولڈ کرے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے اندر 2-3 چیزیں اور بہترین ہو رہی ہیں اور معیشت وائٹ ہونا ضروری ہے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ مثال کے طور پر اپنے لونز کے اعتبار سے، آپ کی ٹرانش کے اعتبار سے جب آپ گفتگو کریں گے تو جو آپ کو قرض دینا چاہتے ہیں، ایک تو مشکل یہ ہے کہ پہلے سے جو آپ کے اوپر سیلاب آیا ہوا ہے اس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں یقیناً، اور آہستہ آہستہ آپ اس میں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس نے بڑی آپ کی مدد کی ہے، جس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا کہ وہ کم سے کم ڈالرز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو لونز اتنے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا خاصا کوانٹم آپ نے اپنے اخراجات کم کیے، اپنے امپورٹس کم کیے اور ایکسپورٹس کو آپ بڑھانے کی فکر میں، تو وہاں سے وہ تو ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ آپ کے اوپر جو گفتگو ہوگی میرے اندازے کے اندر، آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، نائدر آئی ایم این انڈسٹریلسٹ نار اے ٹریڈر، مگر میرے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ آپ کے ڈالر ڈپازٹس کے حوالے سے یور کریڈیٹرز ول بی سیٹسفائیڈ، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اعتبار سے یور کریڈیٹرز وڈ بی سیٹسفائیڈ۔ جہاں پر ڈسسیٹسفیکشن مجھے بھی ہے ان کو بھی ہوگا۔ مجھے کیا ڈسسیٹسفیکشن ہے کہ ایف بی آر ریفارمز کے اوپر خاص طور پر آپ کو توجہ دینی پڑے گی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ لگے ہوئے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے جو سپیڈ ہے اس کو بھی بڑھانا پڑے گا، اور سرکولر ڈیٹ، اور تیسری چیز اسمگلنگ، اس کو کنٹرول کرنا از اے بگ امپیکٹ۔ جب میں 2013 سے 18 تک ممبر تھا نیشنل اسمبلی کا، تو اس زمانے میں کچھ سٹڈیز تھیں جو ایف بی آر ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی کہ ہماری ہیں نہیں ہیں، بہر صورت جو امپیکٹ جس کے اوپر میں سوال کرتا تھا وہ بلینز آف ڈالرز پر ایئر اسمگلنگ کا امپیکٹ ہے۔ تو اس کو ہینڈل کرنے کے اعتبار سے ٹیکنالوجیکل سپورٹ آ جاتی ہے۔ دیکھیے ٹیکنالوجی ول آلویز سپورٹ۔ یہ گھناؤنے انسیڈنٹس جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی آپ کی سپورٹ میں، جو مجرم ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور پکڑنے میں، کم سے کم ڈی این اے آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے، کم سے کم جیو فینسنگ ہوتی ہے، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، تو بہت ساری ٹیکنالوجی مدد کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسمگلنگ کے اندر ٹیکنالوجی کین بی اے بون، اس کی مدد لی جائے۔ مگر یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے ٹریڈرز اور ایکسپورٹرز کو اور جو پاکستان کے لیے گڈز بنا رہے ہیں ان کو بھی یہ افیکٹ کرتی ہے، تو اس کو ہینڈل کرنا بھی آپ کی طرف سے بے انتہا ضروری ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات کریں کہ قوم کس طرف جا رہی ہے تو کچھ نکات تو پہلے آئے، مگر دوسرے اگر دیکھا جائے کہ کچھ قومیں ترقی کرتی ہیں کچھ نہیں کر پاتی، اس کے اندر یہ احساس جو ہے غریب کا یہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ کبھی لوگوں نے کہا کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو ٹیمپریٹ کلائمیٹس کی ہیں، کلائمیٹ کا اثر ہے، مگر اور بھی بہت ثبوت ہیں کہ اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ریس کا اثر ہے، اور اب بھی اس بات کا امکان ہے۔ پچھلی صدی کے اندر ریس کی بنیاد پر، آرین ریس کی بنیاد پر جنگیں بھی ہو گئیں، مگر ریس کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کس چیز کی اہمیت ہے۔ لوگوں نے کہا کلچر کی اہمیت ہے، یقیناً تھوڑی بہت کلچر کی اہمیت ہے کہ جو قوم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتی ہے، وہ قوم جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیکیور ہو جاتی ہے، کیونکہ خطرہ یہ نہیں رہتا کہ کون کس کی جیب کاٹ لے گا، تو کلچر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا مذہب کی اہمیت ہے، یقیناً مذہب ایک ڈائریکشن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں دنیا کی قیادت ان قوموں کو جاتی ہے۔ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ اصول رائج نہیں کیا، اس کی مرضی ہے، جو مرضی ہے اصول بنا دے کہ جی مسلمانوں ہی کو ترقی دینی ہے۔ جو قومیں دنیا کے معاملات چلانے کے قابل ہوتی ہیں وہی ترقی پاتی ہیں۔ تو مذہب کا حصہ ضرور ہے اخلاقیات کے اندر، موریلٹی کے اندر، جس کے حوالے سے میں آخر میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا کہ وہ آپ اس کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ جو ترقی ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشنز کی بنیاد پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ اہم انسٹیٹیوشن۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب یہ سوچتے ہیں کہ یہ حکومت جو وعدہ کر رہی ہے یہ پورا کرے گی، یا اس نے انسٹیٹیوشنز بنا لی جس کی بنیاد پر لانجیوٹی آئے گی، لمبائی آئے گی اس بات کے اندر جو انہوں نے وعدہ کیا۔ جو یہ پالیسیز بنا رہے ہیں کیا یہ چلیں گی؟ جو بینکس کے اعتبار سے پالیسی بنا رہے ہیں، ڈیجیٹل پیمنٹس کے اعتبار سے پالیسی بنا رہے ہیں جو بڑی اہم ہے۔ اگر وائٹننگ آف دا اکانومی ہوگی تو اس کے اندر ڈیجیٹل پیمنٹس ان سوسائٹی، ان دا کنٹری، اور ڈیجیٹل پیمنٹ ٹرانزیکشنز باہر کے اعتبار سے بھی، یہ 2 چیزیں اور بہت ضروری ہیں جس کی وجہ سے اچھا خاصا میں سمجھتا ہوں 1% جی ڈی پر اس بات کا اثر ہو سکتا ہے جب ڈیجیٹل پیمنٹس کی آپ سہولت پاکستان کے اندر اور باہر سے پیسہ آنے کے حوالے سے کریں۔ اور یہ جو آپ نے فورن اکاؤنٹ، شاید روشن اکاؤنٹ اسکیم چلائی ہے، آئی تھنک وہ بھی بے انتہا بینیفیشل ہوگی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسٹیٹیوشنز بے انتہا ضروری ہیں، اور آپ کو بتاؤں ایک مثال، جیسے کووڈ ایک مثال ہے جس سے پاکستان نکل رہا ہے اور بڑے سنہرے مارکس کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اسی طرح سے پلیگ ہوا تھا یورپ کے اندر، بلیک پلیگ ہوا تھا یورپ کے اندر۔ وہاں کیا فرق پڑا اور انڈسٹریل ریولوشن میں کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ 3 ممالک ایسے تھے جہاں انسٹیٹیوشنز بن رہے تھے، اور اس کے اندر انگلینڈ تھا، اس کے اندر فرانس تھا، اور اس کے اندر اسپین تھا۔ اور ایسٹرن یورپین کنٹریز کے اندر کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بن رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پلیگ آیا اور اموات ہوئیں اور نوجوان مر گئے تو لیبر شارٹ ہو گئی، پورے یورپ کے اندر لیبر شارٹ ہو گئی۔ جب لیبر شارٹ ہو گئی تو پھر یہ دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ لیبر نے تو خود کہا کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھیں گی، اور لیبر اس کی نوکری چھوڑ کر ادھر کرنے لگا، اس کی نوکری چھوڑ کر ادھر کرنے لگا۔ انگلینڈ نے پابندی بھی لگانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تو اس کو سزائے موت دیں گے، مگر کیونکہ ڈیمانڈ تھی، انسٹیٹیوشنز تھے، تو لہٰذا وہاں پر ترقی ہونے کا امکان ہوا۔ ایسٹرن یورپ کے اندر کیا ہوا؟ تو یہاں پر لیبر بڑھی، انویسٹمنٹس بڑھی، انسٹیٹیوشنز، اس کے ایک دوسرا انسٹیٹیوشن بھی ساتھ ساتھ یورپ میں تیار ہوا، دوز ور دا فائنینشیل لون گیونگ انسٹیٹیوشنز۔ جس طرح سے اٹلی کے اندر، جس طرح سے وینس کے اندر، فلورنس کے اندر میڈیچیز وغیرہ جنہوں نے لون دینا شروع کیا، وہ انسٹیٹیوشن بھی تیار ہوئے۔ تو جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اور ایسٹرن یورپ میں انسٹیٹیوشنز تیار نہیں تھے، جو میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں، وہ ساری 20ویں صدی کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ویسٹرن یورپ جہاں انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش ہو گئے تھے، not only democratic but other financial institutions also, right to property، قانون اور قانون کی امپلیمنٹیشن، اور ایسٹرن یورپ میں جہاں نہیں ہوئے تھے تو وہاں کی ترقی دیکھ لیں اور آپ ویسٹرن یورپ کی ترقی دیکھ لیں۔ تو پاکستان اس وقت اس سٹیج پر ہے جب انسٹیٹیوشنز، قانون، لانگ ٹرم کولیبوریشنز کے اوپر پاکستان اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، مگر اتنا اسٹرانگ پروسیس ہے کہ اگر آپ نے انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کر لیے تو اس کے بعد پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف آپ جمہوریت کا شور دیکھتے ہیں، میڈیا کا شور دیکھتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ضرور اچھے ہیں، اور جمہوریت کے اندر شور شرابہ اچھا ہے، مگر اس کی بہت ہی خوبصورت کیفیت ہے، مگر اس شور میں کامیابیوں کی جو ابھرتی ہوئی آوازیں ہیں ان کو دبنے مت دیں. اٹ از امپورٹنٹ. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دنوں جو سیاسی طور پر جو بھی بحثیں ہوئیں، ان بحثوں کے اندر آپ کی کامیابیوں کا ذکر نہیں ہوا. تو میں یہی دکھانا چاہتا ہوں، جب بحث ہو تو آپ کی کامیابی. کووڈ کا کوئی ذکر نہیں ہوا جو سیاسی بحثیں ہوئیں اس کے اندر، حالانکہ یہ سب سے بڑی پرائیڈ ہے ہماری. جو معیشت کے اعتبار سے چینجز آ رہی ہیں اس پر بھی کوئی بحث نہیں ہوئی. تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قوم ترقی کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے نوجوان یہ امیدیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، اگر ان نوجوانوں تک وہ ہمت نہیں بڑھائی جائے. جیسے آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی کامیابیوں کو آپ کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا تم نے تو بے انتہا اچھا کام کیا، اور اگر غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو غلطیوں کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم یہ ٹھیک اپنی چیز ٹھیک کر لو گے. تو اس شور کے اندر میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابیوں کا ذکر رہے، اور معاشرے کے اندر اس بات کا رہے، کانفیڈنس حاصل ہو پاکستان کو. مجھے خواہش یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ہرے پاسپورٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے. جب میں کہیں اتروں اور میں کسی کو بتاؤں کہ میں پاکستانی ہوں تو لوگ یہ کہیں یہ وہ پاکستانی ہے جس نے کووڈ کے حوالے سے ان لوگوں نے کیا کچھ کیا. لوگ یہ کہیں. آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تجارت کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری کو اتنی اہمیت دی کہ اگر دنیا کے اندر آپ کے نام سے یہ بات مشہور ہو جائے کہ پاکستانی تاجر کے ساتھ آپ دھوکہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. یہ میری آپ سے گزارش ہے، یہ آپ اسٹیبلش کریں. یہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا ایفیڈرین کے اعتبار سے. دنیا میں ہم نکو ہوئے اس بات پر کہ وی ور irresponsible to have allowed that to happen, to bringing دوسرے ممالک کو کرائسس میں ڈالتے ہیں جب آپ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کی حرکات، آپ کے کام، آپ کی اپنے وقار کو اور ملک کے وقار کو اور اپنی قوم کے وقار کو آپ اہمیت دیتے ہیں، اور دنیا میں اسی اعتبار سے روشن کرتے ہیں. لوگ کہیں کہ یہ سچے ہیں، لوگ کہیں کہ یہ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، لوگ یہ کہیں کہ یہ قوم اپنے غریبوں کی فکر کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات اس وقت ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے ایک اچھی اصطلاح استعمال کی کہ وی آر ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ. مجھے کانفیڈنس ہے جو پچھلے ایک سال میں جن آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ہم آئے ہیں اور جتنی کامیابیاں ہم حاصل کرتے ہوئے آئے ہیں، ورنہ یہی فورم اگر ایک سال پہلے، 1.5 سال پہلے اعتراض ہی کر رہا ہوتا تھا کہ جی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے یہ نہیں کیا. اور خوشی ہوتی ہے کہ جب ان فورمز میں آ کر ہم یہ دیکھیں کہ ایک اپریسیشن ہے. یقیناً مستقبل کے اعتبار سے آپ کی گزارشات ہیں جو ان لوگوں نے سنی ہیں، مگر ایک اپریسیشن ہے کہ آپ کہیں سے نکلے ہیں اور کہیں دور اونچی منزل کی طرف جا رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا نام اسی انداز سے روشن کرے دنیا کی اقوام کے اندر کہ دیانتدار اچھے لوگ ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں اور ترقی یافتہ ملک ہے. شکریہ لیڈیز اینڈ جنٹلمین. السلام علیکم.